صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ کتاب العیدین، اور آج جو باب ہم پڑھیں گے اس کا عنوان ہے التبکیر الی العید، عید کے دن سویرے جانے کا بیان۔ وقال عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کننا فرغنا فی هذه الساعة وذلك حین تسبیح، کہ اس وقت تک تو ہم فارغ ہو جاتے تھے، یعنی جب نفل پڑھنا جائز ہو جاتا ہے۔ یہ یعنی اس کوٹیشن کی سمجھ یوں آئے گی کہ عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے اندر تھے، اور جیسے ہم نے اموی خلفاء کی بہت سی چیزیں پڑھیں کہ نماز تاخیر سے پڑھاتے تھے، خطبہ پہلے اور عید کی نماز بعد میں، مختلف سنتوں کے اندر انہوں نے تبدیلیاں کر لی تھی۔ تو وہاں پہ امام جو تھا وہ دیر سے نکلا عید کی نماز کے لیے، تو انہوں نے دیر سے نکلنے پہ اعتراض کیا اور فرمایا کہ جس وقت یہ اس کے لیے نکلا ہے نماز کے لیے، اس وقت تک تو ہم فارغ ہو جاتے تھے، یعنی جب نفل پڑھنا جائز ہو جاتا ہے، یہ اشراق کا وقت ہے، اور بعض نے اس کو چاشت کا وقت لکھا ہے، جو بھی ہو، لیکن یہ کہ اتنی دیر نماز میں کرنی کہ سورج بہت اونچا ہو جائے، یہ درست نہیں۔ مسنون وقتی ہے، خاص طور پہ عید الاضحیٰ کے دن، کہ جلد از جلد نماز پڑھی جائے۔ اور سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب سورج ایک نیزے پہ ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کی نماز پڑھاتے تھے، کیونکہ اس دن جا کے قربانی کرنی ہوتی تھی اور کھا کے بھی نہیں آتے تھے، اس دن روزہ ہوتا تھا۔ اور جو عید الفطر کی نماز ہے اس دن چونکہ کچھ کھا کے جاتے ہیں، روزے والی کیفیت نہیں ہوتی اور قربانی بھی نہیں کرنی ہوتی، تو اس دن کے بارے میں آتا ہے کہ جب سورج 2 نیزے اوپر ہو جاتا تھا، تھوڑا اور یعنی اونچا ہو جاتا تھا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کی نماز پڑھاتے تھے۔ لیکن اتنی دیر کرنا کہ خوب دھوپ نکل آئے اور خوب دیر ہو جائے، تو یہ چیز مسنون نہیں ہے۔ اسی پہ حضرت عبداللہ بن بصر نے اس وقت کے جو امام تھے ان کو متوجہ کیا۔ حدیث ہے 925، اور یہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ ان براء قال خطبنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم نحر کے دن ہمیں خطبہ دیا، ان اول ما نبدأ فی یومنا ھذا ان نصلی یوم، کہ آج کے دن جو پہلا کام ہم کریں گے وہ یہ کہ ہم نماز پڑھیں گے، یعنی نماز جلدی پڑھی جائے گی۔ سب سے پہلی عبادت جو ہوگی کہ عید کی نماز پڑھی جائے گی۔ ثم نرجع فننحر، پھر ہم واپس جائیں گے اور قربانی کریں گے۔ فمن فعل ذلك، جس نے ایسا کیا، فقد اصاب سنتنا، اس نے ہماری سنت کو پا لیا۔ ومن ذبح قبل، اور جس نے پہلے ذبح کر لیا، ان یصلی، نماز سے پہلے، فانما هو لحم عجله لاهله، تو وہ تو بس گوشت ہے جو اس نے اپنے اہل خانہ کے لیے مہیا کر دیا جلدی سے۔ لیس من نسک فی شیء، تو اس کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فقام خالی، وہ کہتے ہیں میرے ماموں ابو بردہ بن نیار اٹھے، فقال، اور کہا، یا رسول اللہ انا ذبحت قبل ان نصلی، میں نے تو نماز سے پہلے ذبح کر دیا۔ وعندی جزعۃ خیر من مسنۃ، تو میرے پاس ایک بچیا ہے جو کہ اس بکری سے جو میں نے دی ہے اس سے زیادہ بہتر ہے۔ قال اجعلها، آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس کو ذبح کر لیں، مکانہا، اس کی جگہ، یعنی جو آپ پہلے کو ذبح کر چکے، ذبح تو انہوں نے کر لی تھی لیکن وہ قربانی نہیں ہوئی، تو اس کی جگہ آپ یہ ذبح کر لیں۔ بچیا جو تھی وہ ابھی پوری نہیں ہوئی تھی سال کی۔ او قالا، یا فرمایا، اذبحا، اس کو ذبح کر لیں، ولن تجزی جزعۃ عن احد بعدک، اور بچیا یہ سال سے چھوٹی بچیا جو ہے وہ اور کسی کے لیے جائز نہیں ہوگی آپ کے بعد۔ تو یہاں جو اس سے بات بتا رہے ہیں وہ یہ کہ نماز جو ہے وہ ابتدائی حصے میں دن کے پڑھنی چاہیے، اور اس کے بعد کوئی اور کام ہوگا۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ قربانی پہلے ہو جاتی اور پھر نماز ہوتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم سب سے پہلے نماز پڑھیں گے پھر قربانی کریں گے۔ اگلا باب ہے باب فضل العمل فی ایام التشریق، ایام تشریق میں عمل کی فضیلت کا بیان۔ وقال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، کہ اللہ کا ذکر کرو ایام معلومات میں، ایام العشر، اور یہ وہ 10 دن ہیں ذی الحج کے، وہ ایام معدودات، اور ایام معدودات میں بھی اللہ کا ذکر کرو، اور ایام التشریق، یعنی ایام المعدودات جو ہیں وہ ایام التشریق ہیں۔ ایام معلومات ایام العشر، ذی الحج کا پہلے 10 دن، و ایام معدودات ذی الحج کے عید کے بعد کے اگلے 3 دن۔ وکان ابن عمر و ابو ہریرہ، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یخرجان الی السوق فی ایام العشر، کہ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتے تھے دونوں الی السوق، بازار کی طرف، فی ایام العشر، یہ جو 10 دن ہیں ان 10 دنوں میں بازار کی طرف نکل جاتے تھے، یکبران، تکبیریں بیان کرتے، ویکبر الناس بتکبیرہما، اور لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیریں بیان کرتے۔
وکبر محمد بن علی خلف نافلہ، اور محمد بن علی جو ہیں وہ نفلوں کے بعد بھی تکبیر بیان کرتے تھے۔ نفلوں کے بعد تو تکبیر لازم نہیں ہے، فرض نماز پوری کر چکتے ہیں تو اس وقت پھر اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے، لیکن نفلوں کے بعد ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی پڑھ لے تو ظاہر اللہ کا ذکر ہے وہ کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں پہ جو موضوع ہے وہ یہ کہ ایام تشریق میں جو عید الاضحیٰ کے بعد کے 3 دن، ذی الحج کی 11، 12 اور 13 تاریخ، ان دنوں میں تکبیر کہنا بہت افضل ہے، اور جو عبادات ہیں ایام العشر کی وہ بہت افضل ہیں۔ تو یہاں جو ہمیں منظر نظر آ رہا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں نکل جاتے ہیں، اور ان 10 دنوں میں بھی نکلتے ہیں اور ایام تشریق میں بھی نکلتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں، اونچی آواز میں تکبیر پڑھتے ہیں۔ تکبیر کیا پڑھی جاتی ہے کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یا اللہ اکبر کبیرا الحمدللہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ واصیلہ، لیکن زیادہ تر جو پہلی تکبیر جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے۔ تو کہنا کیا چاہ رہے ہیں امام بخاری کہ وہ دونوں نکلتے تھے، اونچی آواز میں کیوں پڑھتے تھے؟ تاکہ لوگ سنیں اور انہیں یاد دہانی ہو کہ ان دنوں میں تکبیریں پڑھنی ہیں، اور صحابہ کرام رضوان المجمعین خود بھی عمل کرتے تھے اور دوسروں کو بھی یاد کراتے تھے۔ تو بازار میں کیا سما ہوگا کہ سب لوگ اللہ کی تکبیر بیان کر رہے ہیں اور وہ دونوں اونچی آواز میں پڑھ رہے ہیں اور باقی لوگ ان کے پیچھے پیچھے پڑھ رہے ہیں۔ ایک خاص ماحول جو ہے وہ ان دنوں میں مطلوب ہے، جو عبادت کے دن ہے، جیسے رمضان کا ایک خاص ماحول ہوتا ہے، تو ان دنوں میں بھی ایک خاص ماحول مطلوب ہے کہ ایام تشریق میں بھی، اور جو ذی الحج کے 10 دن ہیں ان دنوں میں بھی، اور حج کے جو مخصوص ایام ہیں ان میں بھی، کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا جائے اور تکبیریں جو ہیں وہ اونچی آواز میں پڑھی جائیں۔ نہ صرف یہ کہ خود پڑھی جائیں بلکہ دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دی جائے۔ آگے ہم پڑھیں گے کہ خواتین بھی پڑھا کرتی تھی تکبیرات اور لبیک، اور اللہ کا ذکر جو ہے مردوں کے پیچھے دعائیں بھی مانگتی تھی، تکبیرات بھی پڑھتی تھی۔ تو آج کل ہم ان عبادات کی طرف سے تھوڑے سے غافل ہو گئے ہیں کہ یہ عبادات خود بھی کریں، دوسروں کو بھی متوجہ کریں، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ایک دوسرے کو متوجہ کرتے تھے، یاد دہانیاں کرواتے تھے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے تھے، اور یہ دونوں صحابہ بازاروں میں نکلتے تھے اور دوسرے تمام صحابہ ان کے پیچھے پیچھے تکبیر پڑھتے تھے۔ کبھی تصور کریں کہ آج اگر ہمارے بازاروں میں بھی یہ حالت ہو جائے، لوگ اس طرح سے ایک دوسرے کو یاد دہانی کرا رہے ہوں، ہمارے بازاروں میں تو میوزک بج رہے ہیں، ڈک چل رہے ہیں، اور عید کے دن تو بس کچھ اور ہی چیزیں ہوتی ہیں، اور مطلب یہ کہ اللہ کا ذکر کے علاوہ اور بہت کچھ ہو رہا ہو۔ تو ایسے کچھ لوگ ہوں جو بازاروں میں نکلیں اور خوش آواز سے، خوش الحانی سے تکبیرات کہیں، لوگوں کو متوجہ کریں، مسکرا کے ان کو بھی کہیں کہ آپ بھی پڑھیں، اور ایک سما بن جائے کہ پورے بازار کے اندر اللہ کا ذکر جو ہے وہ گونج رہا ہے۔ تو یہ تھا مدینہ کا بازار اور مدینہ کے صحابہ جو اس طرح سے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اس ضمن میں جو حدیث ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔